وزیر اعظم شہباز شریف نے مارچ 2025 میں کرنٹ اکاؤنٹ $1.2 بلین سرپلس ہونے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا یہ معیشت کے استحکام کی علامت ہے۔ وزیر اعظم کے مطابق مالی سال کے پہلے 9 مہینوں میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس $1.85 ارب رہا۔ وزیر اعظم نے اسے مثبت معاشی پالیسیوں، ریکارڈ ترسیلات زر، بڑھتی برآمدات اور معاشی ٹیم کی محنت کا نتیجہ قرار دیا۔ وفاقی حکومت کا فیصلہ، 30,000 سے زائد سرکاری نوکریاں ختم۔ وفاقی حکومت نے رائٹ سائزنگ منصوبے کے تحت 30,968 سرکاری ملازمتیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جن میں سب سے زیادہ اسکیل 1 کی 7,305 نوکریاں شامل ہیں۔ کابینہ ڈویژن نے بتایا کہ اس اقدام کا مقصد اخراجات میں کمی اور کارکردگی میں بہتری ہے۔ ریگولیٹری ادارے اس فیصلے سے متاثر نہیں ہوں گے۔ سینیٹر شیری رحمان نے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اخراجات تو کم کر رہی ہے، مگر کابینہ کا سائز دگنا ہو چکا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار آئندہ ہفتے ایک روزہ دورے پر افغانستان روانہ ہوں گے۔ وزارت خارجہ کا منصب سنبھالنے کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہوگا۔ دورے کے دوران اسحاق ڈار افغان ہم منصب سے ملاقات اور اہم امور پر مذاکرات کریں گے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی 5 روزہ دورے پر چین روانہ ہو گئے۔ ان کے ہمراہ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس شاہد وحید بھی ہوں گے۔ یہ وفد چین میں جوڈیشل کانفرنس میں شرکت کرے گا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ 21 اپریل کو قائم مقام چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس اور ساتھی ججز آئندہ اتوار وطن واپس لوٹیں گے۔ سونے کی قیمت نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ عالمی تجارتی کشیدگی اور بینکس کی وسیع خریداری کے باعث سونے کی قیمت میں مسلسل اضافہ۔ عالمی مارکیٹ میں فی اونس سونا $3,329 پر، مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونا $2,000 بڑھ کر $3,50,000 ہو گیا۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کا 8واں میچ کل جمعے کو کراچی کنگز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں رات 8 بجے کھیلا جائے گا۔ کراچی کنگز کی قیادت ڈیوڈ وارنر کریں گے، جبکہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو سعود شکیل لیڈ کریں گے۔ دونوں ٹیمیں 2 میچز کھیل چکی ہیں اور ایک کامیابی حاصل کر چکی ہیں۔ کیلیفورنیا نے صدر ٹرمپ کی ٹیرف پالیسیوں کے خلاف وفاقی حکومت پر مقدمہ درج کر دیا۔ گورنر نیوسم اور اٹارنی جنرل بھونٹا کے مطابق صدر ٹرمپ نے آئینی اختیار سے تجاوز کیا۔ مقدمے میں کہا گیا ٹیرف کا اختیار کانگریس کو حاصل ہے۔ ٹرمپ نے قانون کا غلط استعمال کیا۔ وائٹ ہاؤس نے مقدمے کو سیاسی حربہ قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اب ترقی اور خوشحالی کے سفر پر ہے۔ اسلام آباد میں انڈر پاس منصوبے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دارالحکومت میں خوبصورتی اور ٹریفک میں بہتری کے منصوبے جاری ہیں۔ انہوں نے محسن نقوی کی کاوشوں کو سراہا اور کہا کہ اجتماعی کوششوں سے معیشت بہتر ہو رہی ہے، عالمی درجہ بندی میں بہتری آئی ہے۔ بلوچستان میں خونی ٹریک کو محفوظ ہائی وے میں بدلا جا رہا ہے اور NFC میں صوبے کا کوٹا دگنا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام صوبے یکجہتی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور شاہراہ کا منصوبہ 300 ارب کے تخمینے سے 2 سال میں مکمل ہوگا۔ شہداء کا احترام ہر پاکستانی کے لیے مقدس ہے۔ آرمی چیف GHQ راولپنڈی میں اعزازات کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں، جن کی قربانیاں مادر وطن کے لیے ناقابل فراموش ہیں۔ آرمی چیف نے سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تصدیق کے بغیر خبریں پھیلانا قوم میں انتشار کا سبب بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو عناصر سیکیورٹی اداروں میں بغاوت کو ہوا دیتے ہیں وہ دراصل پاکستان کے دشمن ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے تحت پاکستان میں اب تک $25 ارب کی براہ راست سرمایہ کاری ہو چکی ہے، جس کے نتیجے میں ملک میں 2,30,000 روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق سی پیک سے نہ صرف بنیادی ڈھانچے میں بہتری آئی بلکہ مقامی صنعتوں اور ٹیکنالوجی کی منتقلی میں بھی مدد ملی۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ 2030 تک پاکستان کی GDP میں 2.5% اضافہ کر سکتا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان فارن آفس مشاورت بحال۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 2 طرفہ فارن آفس مشاورت کا سلسلہ 15 سال بعد دوبارہ شروع ہو گیا۔ اجلاس آج ڈھاکہ میں منعقد ہو رہا ہے، جہاں دونوں ممالک کے خارجہ سیکرٹری وفود کی قیادت کر رہے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ سیکرٹری آمنہ بلوچ اجلاس میں شرکت کے لیے گزشتہ روز ڈھاکہ پہنچی تھی۔ مشاورتی اجلاس میں باہمی تعاون، علاقائی صورتحال اور دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال متوقع ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش بھی اپریل کے آخر میں متوقع ہے۔
چین کا امریکی ٹیرف پر رد عمل۔ چین نے امریکہ کی جانب سے چینی مصنوعات پر 245% ٹیرف عائد کرنے پر شدید رد عمل دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ ٹیرف اب صرف ایک نمبر گیم بن چکا ہے جس کا کوئی معاشی فائدہ نہیں۔ ترجمان نے کہا کہ چین ایسی تجارتی جنگوں سے نہ ڈرتا ہے اور نہ ہی وہ ان میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اگر امریکہ نے چین کے مفادات کو نقصان پہنچانا جاری رکھا تو چین بھرپور جوابی اقدامات کرے گا۔ روس اور ایران کے درمیان دفاعی شراکت داری کی توسیع۔ روس کی فیڈریشن کونسل نے ایران کے ساتھ 20 سالہ دفاعی شراکت داری کے معاہدے کی توثیق کر دی ہے۔ یہ معاہدہ رواں سال جنوری میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کے درمیان طے پایا تھا۔ معاہدے کے تحت دونوں ممالک دفاع، سیکیورٹی اور دیگر اہم شعبوں میں قریبی تعاون کریں گے۔ ایران میں قتل کیے گئے 8 پاکستانیوں کی میتیں بہاولپور ایئرپورٹ پہنچا دی گئیں۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق یہ میتیں ایران کے صوبے سیستان کے علاقے مہرستان سے ضروری کارروائی کے بعد وطن لائی گئی ہیں۔ پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو نے بتایا ہے کہ قتل ہونے والے تمام افراد کا تعلق بہاولپور کے نواحی علاقے خانقاہ شریف اور احمد پور شرکیہ سے تھا۔ میتوں کو ایئرپورٹ سے ایمبولینسز کے ذریعے ان کے آبائی علاقوں میں روانہ کر دیا گیا۔ یہ تمام افراد ایران کی ایک ورکشاپ میں بطور موٹر مکینک کام کر رہے تھے۔ پاکستان سپر لیگ سیزن 10 کے 7ویں میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطان کو 47 رن سے شکست دے دی۔ راولپنڈی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 202 رنز بنائے۔ جواب میں ملتان سلطان کی پوری ٹیم 155 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ اسلام آباد کی یہ PSL 10 میں مسلسل تیسری کامیابی ہے، جبکہ ملتان سلطان کو لگاتار دوسری شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کی جانب سے جیسن ہولڈر نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 4 وکٹیں حاصل کی۔ بیٹنگ میں صاحبزادہ فرحان نے 53، کولن منرو نے 48، حیدر علی نے 33 اور جیسن ہولڈر نے ناقابل شکست 32 رن سکور کیے۔ ملتان سلطان کی جانب سے بیٹنگ میں محمد رضوان نے 38 اور افتخار احمد نے 32 رن سکور کیے اور نمایاں رہے۔